ممبر شریف جلوہ والا علماء ذوی الاحترام وسامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب العالمین لا غیر نہایہ، کمال عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے نبی، ساری کائنات کے نبی، اللہ کے پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ کرم میں درود پاک کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ دل لگا کر پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہے نوجوانان مڑپا بالکل و نوجوانان مڑپا نوری محلہ بالخصوص، جنہوں نے بڑی تیز کو احتشام کے ساتھ ایک شاندار جاندار بنام پیغام اعلیٰ حضرت کانفرنس منعقد کیا، جس میں معمار قوم و ملت مخزنی الطاف و کرم حضرت علامہ ڈاکٹر غلام غوث قادری صاحب اللہ سیبانی، جنہیں آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، ممبر شریف کے جلوہ بار ہیں۔ انشاءاللہ تعالی علماء حقہ کا بیان شاداب ہوگا، ہم اور آپ سب کے سب محظوظ ہوں گے، فیض و برکات سے مالا مال ہوں گے۔ اس پروگرام کا نام پیغام اعلیٰ حضرت کانفرنس ہے۔ پیغام اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ اس کی ایک جھلک آپ سنیے کہ جو ہے اسے وہ کہو، اور جو نہ ہے اسے وہ نہ کہو۔ گھٹا دیا تو غلط، بڑھا دیا تو غلط، گھٹا دیا تو غلط، بڑھا دیا تو غلط۔ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ چوری کی سزا یہ ہے کہ گردن کاٹ دی جائے، بڑھا دیا۔ اور ایک صاحب آئے کہنے لگے چوری کی سزا یہ ہے کہ ناخن کاٹ دی جائے، انہوں نے گھٹا دیا۔ جبکہ چوری کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے، گردن نہ کاٹی جائے، ناخن نہ کاٹی جائے، بلکہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ پتہ چلا کہ جو ہے اسے وہ کہو، اور جو نہیں ہے اسے وہ نہ کہو۔ یہی پیغام اعلیٰ حضرت ہے۔ نبی کو نبی کہو، علی نہ کہو، اور علی کو علی کہو، نبی نہ کہو۔ مصطفیٰ کو مصطفیٰ کہو، خدا نہ کہو، خدا کو خدا کہو، مصطفیٰ نہ کہو۔ جو گھٹا دیا وہ غلط، بڑھا دیا وہ۔ اب سنیے، میں دوران تقریر چاہے کسی کا بھی کلام کبھی پڑھا ہو، لیکن سب سے پہلے جس طرح شعراء حضرات برکتیں لیتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار کی شاعری سے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سرکار کی شاعری کے چند شعر پڑھوں۔ نعت کے نظم میں نہیں، نثر میں پڑھنا چاہتا ہوں، ورنہ میرے اور شاعر حضرات میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ ہماری عادت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سرکار، اعلیٰ حضرت کا شعر میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ ایک شاعر ایسا ہے جو 40 سال سے نعت پڑھ رہے ہیں، اتنا پیسہ کما لیا، اور آج تک کبھی مدینہ نہیں دیکھا، اور نعت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جیارہ ترسی سگنوا تڑپی، اور چیر کا دیکھو نہ سگنوا ہے اور نہ جیارہ تڑپ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ ان کے زبان میں کچھ اور ہے، اور دل میں کچھ اور ہے، منہ میں کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی شاعری میں یہ نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت
سرکار حج بیت اللہ کے لیے تیاری کر چکے ہیں، پورا رخت سفر تیار ہے، سامان سفر تیار ہے، اور پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان، یہ تیاری کدھر کی ہے، یہ سفر کدھر کا ہے، یہ کدھر کی تیاری ہے، یہ ہٹو بچوں کا ماحول کہاں ہے، یہ چشم و چراغا کہاں کا ہے، اے اعلیٰ حضرت سرکار یہ تیاری کدھر کی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جب کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے، پوچھا تھا جب کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے، یعنی سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ اے اعلیٰ حضرت آپ نے کعبے کا نام نہیں لیا ہے، آپ نے حتیم کعبہ کا نام نہیں لیا ہے، آپ نے کسی اور مقدس مقام کا نام نہیں لیا ہے، لیکن آپ سے جب سوال کیا جاتا ہے تو آپ نے طیبہ کا نام لیا ہے، آپ نے طیبہ کا نام لیا ہے، آپ نے کعبہ کا نام لیا ہے، آپ نے مدینہ کا نام لیا ہے، آپ نے منورہ کا نام لیا ہے، آپ نے شہر رسول کا نام لیا ہے، آپ نے کوچہ جانا کا نام لیا ہے، آپ نے قبلہ تمنا کا نام لیا ہے، آپ نے آرزوئے دلی کا نام لیا ہے، آپ نے محور عقیدت کا نام لیا ہے، آپ نے مرکز عقیدت کا نام لیا ہے، آپ نے سنہری جالی کا نام لیا ہے، آپ نے قصر محبوب کے پردے کے جلوے کا نام لیا ہے، آپ نے گنبد خضرا کا نام لیا ہے، آپ نے کعبہ کا نام نہیں لیا ہے، آپ نے ان مقدس مقامات کا نام لیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ جبکہ طواف ہو کعبہ میں، طواف ہو مکہ میں، رمی ہو مکہ میں، استباح ہو مکہ میں، لیکن ان تمام مقدس مقامات کا آپ نے نام نہیں لیا، لیکن آپ نے طیبہ کا نام لیا ہے، آپ نے مدینہ کا نام لیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اس سے پیشتر آپ سن لیجئے، مکہ مقدس و مکہ و مقدس شہر ہے جہاں پیارا پیارا آب زمزم ہے، مکہ و مقدس شہر ہے جہاں خانہ کعبہ ہے، مکہ و مقدس شہر ہے جہاں پہ باب کعبہ ہے، مکہ و مقدس شہر ہے جہاں پہ حتیم کعبہ ہے، اور حتیم کعبہ کے سامنے بالکل خانہ کعبہ کے چھت پہ دیکھو تو سونے کا ایک پرنالہ ہے جسے میزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے جو میزاب رحمت کے نیچے نماز ادا کر لے گویا کہ اس نے جنت میں نماز ادا کر لیا ہے۔ مکہ و مقدس شہر ہے جہاں پہ مقام ابراہیم ہے، مکہ و مقدس شہر ہے جہاں پہ کوہ صفا اور مروہ ہے، مکہ و مقدس شہر ہے جہاں پہ چاہے زمزم ہے، اور چاہے زمزم کے نیچے اندر میں اگر ایمان کی حلاوت کے ساتھ اگر جھانک لو تو پتہ چلتا ہے جس نے ایمان کے ساتھ چاہے زمزم میں دیکھ لیا، آب زمزم کو دیکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینہ کو کینہ سے پاک فرما دے گا۔ مکہ و مقدس شہر ہے جہاں جانب الحجرہ ہے، مکہ و مقدس شہر ہے جہاں مسجد الجن ہے، مکہ و مقدس شہر ہے جہاں پہ جنت المعلیٰ ہے، مکہ و مقدس شہر ہے جہاں پہ غار ثور ہے، مکہ و مقدس شہر ہے جہاں پہ جبل ثور ہے، مکہ و مقدس شہر ہے جہاں پہ جبل رحمت ہے، اور جبل رحمت کے چند گز نیچے آؤ تو پیارا پیارا غار حرا ہے، اور غار حرا وہ مقدس مقام ہے جہاں پہ میرے سرکار جلوہ گر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی آیت نازل فرمائی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ مکہ و مقدس شہر ہے جہاں پہ میدان مزدلفہ ہے، مکہ و مقدس شہر ہے جہاں پہ میدان عرفات ہے، اور میدان عرفات وہ میدان ہے جس کے بیچ میں رحمت والا پہاڑ جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے، اور جبل رحمت کے پیچھے مڑ کر دیکھو تو بدن نعمان ہے، اور بدن نعمان وہ جگہ ہے جہاں پہ دنیا میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی پہلی ملاقات ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، پیغام اعلیٰ حضرت کون کرے؟ علماء اہل سنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے اعلیٰ حضرت یہ ساری عظمت مکہ کو حاصل ہے، یہ ساری عظمت مکہ کو حاصل ہے، لیکن آپ نے مکہ کا نام نہیں لیا بلکہ آپ نے مدینہ کا نام لیا۔ تو میں نہیں، حضرت علامہ غلام غوث قادری نہیں، حضرت علامہ قاری عبدالرحیم صاحب قبلہ نہیں، نقیب اہل سنت نسیم اختر غزالی صاحب نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے
ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الوصول بندگی استاج ورگی ہے، اصل الوصول بندگی استاج ورگی ہے حضرات، لیکن ہر پھول کا رنگ الگ الگ ہے، ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہے، ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہے، ہر عاشق کا معیار الگ الگ ہے، ہر عشق کرنے والے کا معیار الگ الگ ہے، کوئی اپنے محبوب کو ہنس کر منا لیتا ہے اور کوئی اپنے محبوب کو رو کر منا لیتا ہے، لیکن یہ دونوں طریقہ ہم کو آپ کو کہیں اور سے نہیں بلکہ جنت سے ملا ہے، اور جنت کے حوروں سے نہیں بلکہ معراج کی شب ہے، اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ اے جبریل میرے محبوب کی سواری کے لیے آج جنت سے براق کا انتخاب کیا جائے، 70,000 حوران جنت کے براق تھے، 70,000 جنت میں براق تھے، لیکن 69,999 براق یہ جنت میں مسکرا رہے تھے، خوشیوں میں مچل رہے تھے، لیکن ایک براق ایسا ہے جو جنت کے گوشے میں جا کر رو رہا تھا۔ حضرت جبریل امی حاضر ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں آج تو محبوب کی آمد کی گھڑی ہے، آج تو سارے براق خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن یہ تو تنہائی میں جا کر روتا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا منزل ایک ہے، راستہ ایک ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا نتیجہ اور فکر الگ الگ ہے، لیکن کوئی اپنے محبوب کو ہنس کر منا لیتا ہے اور کوئی اپنے محبوب کو رو کر منا لیتا ہے۔ 69,999 براق یہ ہنس رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، یہ اپنے محبوب کو ہنس کر منانا چاہتے ہیں، لیکن میں بھی ایک براق ہوں، میرا نظریہ یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب کو رو کر مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے جبریل اسی رونے والے براق کا انتخاب کرو، پتہ چلا کہ اے لوگوں جو رب کی بارگاہ میں روتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں گنگناتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ اسے پسند فرماتا ہے، زندہ باد زندہ باد اللہ اسے پسند فرماتا ہے، اور جو جتنا زیادہ جھکتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اٹھتا ہے۔ ہم نے آپ نے سنا ہوگا جو جتنا زیادہ جھکے گا وہ اتنا ہی زیادہ اٹھے گا۔ اب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جھکے، رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جھکے، رجوع کیے، تبھی اللہ نے انہیں وہاں بلایا جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتے ہیں، جہاں کوئی انسان نہیں جا سکتا ہے، جہاں کوئی نہیں جا سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ نے اتنا رجوع کیا ہے کہ پروردگار نے اپنے قرب خاص میں بلایا، ساتوں آسمان کو پار کیا، سدرۃ المنتہا کو پار کیا، قرب دنا پر تطلع پہ باعث المرام ہوتے ہیں، پتہ چلا کہ میرے نبی نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ بریلی کے تاجدار پکار اٹھے اور کوئی کہے گیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں لوگ، پتہ چلا کہ جو زیادہ جھکے گا وہ زیادہ اٹھے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جھکے گا وہ زیادہ اٹھے گا۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے میدان محشر قائم ہوگا، میدان اعلیٰ حضرت کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تناظر میں بھی میں چند باتیں کروں گا۔ میدان محشر قائم ہوگا، جہنم کی آگ بھڑکے گی، نماز کا واسطہ دیا جائے گا، اے جہنم کی آگ پھیکی پڑ جاؤ، روزے کا واسطہ پھیکی پڑ جاؤ، اعمال خیر کا واسطہ پھیکی پڑ جاؤ، لیکن جہنم کی آگ پھیکی نہیں پڑے گی، ماند نہیں پڑے گی، لیکن حضرت جبریل امی آئیں گے اور ایک کٹورا سے پانی لیں گے اور چھڑکیں گے تو جہنم کی آگ پھیکی پڑ جائے گی، ہلکی پڑ جائے گی۔ میں نے سوال کیا ہے جہنم کے شعلے یہ پانی کون سا ہے؟ کیا زمزم کا پانی ہے؟ کیا کوثر کا پانی ہے؟ کیا جنت کی کسی نہر کا پانی ہے؟ نماز کا واسطہ دیا گیا پھیکی نہیں پڑی، روزے کا واسطہ دیا گیا پھیکی نہیں پڑی، اعمال خیر کا واسطہ دیا گیا پھیکی نہیں پڑے گی، لیکن یہ پانی کون سا پانی ہے جس کی وجہ سے جہنم کی آگ پھیکی پڑ جاتی ہے؟ تو حضرات یہ پانی کوئی آب زمزم نہیں ہے، یہ کوئی آب کوثر نہیں ہے، یہ جنت کی کسی نہر کا پانی نہیں ہے، یہ گنگا جمنا اور نرمدا کا پانی نہیں ہے، بلکہ یہ
اسے جبریل امی کٹورے میں بھر لیتے ہیں، اس کی تاثیر یہ ہے کہ جہنم کی آگ پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اے میرے بھائی جو ہم نے بہت گناہ کیا ہے، ہم نے بہت ساری نمازیں چھوڑا ہے، ہم نے روزہ بھی ترک کیا ہے، ہم اپنے ماں باپ کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں، ہم بڑوں کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں، ہم چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتے ہیں، ہم عالموں کا احترام نہیں کرتے، ہم امام کا احترام نہیں کرتے، ہم اپنی بہن بیٹیوں کا احترام نہیں کرتے، ہم اپنی بہنوں کے سروں سے چادر کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو چاہیے کہ ہم کو یہ اعمال شر سے بچنی چاہیے، اور ہم کو آپ کو چاہیے کہ توبہ کرے اور روئے گڑگڑائے، جب آنسو بہے گا اس آنسو کی قیمت یہ ہے کہ اس آنسو سے جہنم کی آگ پھیکی پڑ جائے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ جہنم کی آگ پھیکی پڑ جائے گی۔ ہم کو آپ کو چاہیے کہ اپنے من کو محاسبہ کریں۔ رات بھر موبائل چلا چلا کر سو رہے، رات بھر موبائل چلاتے چلاتے آپ سو جاؤ، لیکن ہم کو آپ کو محاسبہ کرنے چاہیے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم نے کتنے گناہ کیا، صبح سے لے کر شام تک اپنے ماں باپ کے کتنے دل دکھایا، صبح سے لے کر شام تک ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ جب اس کو آپ محاسبہ کرتے ہیں، اسی کو صوفیہ کی زبان میں محاسبہ نفس کہا جاتا ہے، اور جب انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے تو توبہ کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور جب توبہ کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور جو بندہ مومن توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، جب اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالی توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اور ہم کو آپ کو چاہیے کہ روئے، ہم اور آپ ایک گناہگار روئے تو اس کی آنسو کی قیمت اتنی ہے کہ جہنم کی آگ پھیکی پڑ جائے۔ لیکن سید ابرار روئے، مالک و مختار روئے، ہمارے اور آپ کے سرکار روئے، ایک گناہگار روئے تو اس کی آنسو کی قیمت اتنی ہے کہ اس سے جہنم کی آگ پھیکی پڑ جاتی ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رویا ہے، لیکن آپ جیسے گناہگاروں کے لیے رویا ہے، ہم جیسے سیاہکاروں کے لیے رویا ہے۔ جب نبی ایک امتی روئے تو جہنم کی آگ اس کے آنسو سے پھیکی پڑ جائے، لیکن میرے سرکار کے آنسو کا حال کیا ہوگا؟ فاصلے پر علم فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نشد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور لگے آنسو لیجئے اگر کوئی رو کر گڑ گڑا کر آپ کی بارگاہ میں آگے تو جو نہیں دینے والا ہوگا وہ بھی دے دیتا ہے۔ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ جو روتا ہے، سسکتا ہے، بلکتا ہے، اور رب کی بارگاہ جو رو کر آئے آپ کے دروازے پہ، آپ کے دل میں اگر ارادہ ہوگا انہیں کچھ نہیں دینا ہے تو بھی آپ اپنے جیب سے نکالیں گے، کچھ نہ کچھ دے دیں گے۔ لیکن جو پروردگار کی بارگاہ میں روتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے، جب وہ میرا بندہ وہ کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں گڑگڑائے گا تو کیا پروردگار اس پہ رحم نہیں فرمائے گا؟ بالکل رحم فرمائے گا۔ اور جب بندہ مومن رو رو گڑگڑا کر رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے تو اجیب و دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیب لی کا جلوہ، اجیب و دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیب لی کا جلوہ۔ اس لیے ہم کو آپ کو چاہیے کہ روئے۔ آج یہ بارش نہیں ہو رہی، یہ ہمارے گناہوں کے کارنامے ہیں۔ آپ نے فصلیں اگائی، جن کے یہاں اگر 50 کلو اشرا نکلتا ہے تو کتنا دیتے ہیں؟ 20 کلو۔ کہتے ہیں غریب بانٹ دیا، دیا کسی کو نہیں۔ یہ بارش کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ہمارے گناہوں کے کارنامے ہیں، یہ ہماری سیاہکاری، عیاری، بدکاری ہے۔ اس لیے ہم کو آپ کو چاہیے کہ توبہ کریں، استغفار کریں۔ انشاءاللہ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ جب بندے مومن دل سے دعا کرتا ہے تو پروردگار اپنے بندے کو فراموش نہیں فرماتا بلکہ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا چند جملے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پہلے مجھ کو پھر سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آج کی محفل کا یہی پیغام ہے کہ اللہ کی سرسابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔
سجدہ جہاں کروں وہیں کعبہ دکھائی دے، سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔